اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ایکو سسٹم کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے کہ ایکو سسٹم کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کیا ہیں اور وہاں پر کیا کیا ایکچولی ہوتا ہے۔ ٹوڈے ویڈیو لیکچر میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈائنامک آف ایکو سسٹم کے اوپر ہوگا کہ ڈائنامک آف ایکو سسٹم کا کیا مطلب ہے اور یہاں پر ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ ناؤ look at the slide the various components of the ecosystem۔ اگر ہم components of ecosystem کے اوپر بات کر لیں تو ہمارے ساتھ مینلی دو component ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں biotic component اور دوسرے ہوتے ہیں abiotic component۔ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ the various components of the ecosystem constitute an interacting system، کہ انہی کمپوننٹ سے کیا بنتا ہے، ایکو سسٹم تو بنتا ہے لیکن انہی کمپوننٹس کے درمیان انٹریکشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دے آر کنیکٹڈ بائی انرجی، یہ جو ہمارے ساتھ کمپوننٹ ہے ان کے درمیان جو انٹریکشن یا کنیکشن ہے وہ کس بیس پر ہوتی ہیں، بائی انرجی، انرجی کے بیس پر بھی ہوتی ہیں۔ نیوٹریئنٹس اینڈ minerals، دی نیوٹریئنٹس اینڈ minerals circulate and recirculate between the abiotic and biotic factor آف دی ایکو سسٹم سیورل ٹائم۔ اگر ہم ان تینوں میں سے مین کے انرجی، نیوٹرینٹس اور منرلس کے اوپر ہم بات کریں تو ان تینوں میں سے یہ جو دو ہے نیوٹرینٹس اینڈ منرلس، اس کی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کی سرکولیشن ہوتی ہے مین کے ایک سسٹم سے، مین ایبایوٹک سے بایوٹک، پھر بایوٹک سے ایبایوٹک، اس میں کیا ہوتے ہیں وہ سرکولیشن اینڈ ری سرکولیشن ہوتی ہے بٹوین دی ایبایوٹک اینڈ بایوٹک فیکٹرز آف دی ایکو سسٹم سیورل ٹائمز۔ لیکن اگر ہم بات کریں دی فلو آف انرجی دیٹ از only in one way and only in one direction once used by the ecosystem by the component of the ecosystem it is lost، ٹھیک ہے۔ جو انرجی کا فلو ہے وہ کیا ہے، اٹ از یونی ڈائریکشنل ہے۔ ایک دفعہ ایکو سسٹم میں انرجی جو ہے اس کا یوزڈ ہو گیا تو بس وہ اس کی لاس جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ انرجی وہاں پر کنزیومڈ ہو جاتی ہے۔ Thus the continuous survival of the ecosystem depends on the flow of energy and the circulation of nutrients and minerals in the ecosystem۔ اب اگر ایک ایکو سسٹم ہے اس نے کیا کرنا ہے، کنٹینیوسلی سروائیول کرنا ہے، تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے فلو آف انرجی کے اوپر اور ساتھ میں سرکولیشن آف دی نیوٹرینٹس اینڈ منرلس دیٹ از پریزنٹ ان دی ایکو سسٹم۔ ناؤ یہ جو لیکچر ہے اس میں مینلی ہمارا فوکس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے، ڈائنامکس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو دس ڈائنامکس مین دی فنکشن آف دی ایکو سسٹم انکلوڈ دی فالوئنگ۔ اب اس میں ہم کس چیز کے اوپر بات کریں گے، انرجی کے اوپر بات کریں گے، پرائمری پروڈکشن کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، سیکنڈری پروڈکشن کیا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اسی طرح فوڈ چین، ٹرافک لیول، فوڈ ویب، انرجی فلو اینڈ ایکولوجیکل پیرامائڈز، اس کے اوپر ہمارا مینلی ڈسکشن ہوگا کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ سو اگر ہم دیکھ لیں فرسٹ ون از انرجی۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو انرجی کیا ہے، انرجی از دی ایبلٹی ٹو ڈو ورک۔ انرجی کیا ہے، یہ اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایسا کمپوننٹ ہے جس کے تھرو ہم کوئی فنامنن، کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ورک جو ہے وہ پھر ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں انرجی کے تھرو۔ So the main source of energy for an ecosystem is the radiant energy or light energy derived from the sun۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو جو ہمارا ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم میں جتنی بھی آرگینزم ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اوور دی سن، مین کہ وہ انرجی کہاں سے گین کرتے ہیں، سن سے گین کرتے ہیں۔ کس طرح گین کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ کیا مطلب ہے اس کا، اگر ہم دیکھ لیں تو جو پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اوور سن، وہ سن لائٹ سے انرجی کیپچر کرتے ہیں، پھر سن لائٹ کی انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو کیمیکل فارم، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کیمیکل فارم میں وہ کنورٹ ہو جائے وہاں پر پھر اس کی اسٹوریج ہوتی ہے اور پھر دوسرے آرگینزم پلانٹ کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح ہربیورس کارنیورس وغیرہ ہو گئے۔ سو اسی بیس پر جو مین سورس ہے انرجی کا ان اور ایکو سسٹم دیٹ از دی سن، وہاں پر ریڈیشن، ریڈیشن سے ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف آرگینزم وہ انرجی جو ہے وہ پھر حاصل کرتے ہیں۔ Now, the light energy is converted into chemical energy in the form of sugar by plants by the process of photosynthesis۔ Plants utilize only 0.02% of the sun's light energy reaching the earth۔
کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ہم دیکھ لیں تو سن سے انرجی جو ہے ریڈیشن جو ہے وہ ہر ڈائریکشن میں کیا کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، اس کی موومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ریڈیشن جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ارتھ کی طرف بھی ہوتا ہے، لیکن ارتھ میں چونکہ ڈفرینٹ اس طرح کے آسپیکٹس ہیں، اس طرح کے کمپوننٹس ہیں جو کیا کرتے ہیں، لائٹ انرجی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سنو ہو گئی، اسی طرح اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو جو کلاؤڈز ہیں اس کا اپر سرفیس وہ کیا ہوتا ہے، وہ وائٹش ہوتا ہے، مین کہ وہ ریفلیکشن اس طرح لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، شائنی ہوتی ہے، اس طرح انوائرمنٹ جو ایٹماسفیئر ہے وہاں پر بھی ڈراپلٹس آف واٹر وہ موجود ہوں گے، ایسے ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے جو کیا کرتے ہیں، لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. سو منیمم sort of light energy reach to the earth surface، اور وہ منیمم انرجی پہ پلانٹ کیا کرتے ہیں، وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ان دی پروسیس آف فوٹوسنتھسس، اور اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جو لائٹ انرجی ہوتی ہے وہ اس کو پلانٹ کیا کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس یا پھر شوگر کے فارم میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر پھر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ریئیکٹ کرتا ہے ود واٹر ان دی پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل، اور اس سے کس چیز کی فارمیشن ہو جاتی ہے، گلوکوز کی فارمیشن، اور ساتھ میں آکسیجن از اے بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. سو یہ جو گلوکوز ہے، اب یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ایک کیمیکل انرجی ہے، اب یہ پلانٹ بھی یوز کرتے ہیں اور دوسرے آرگینزم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. Now plant use most of the energy they make for themselves. کیا کرتے ہیں کہ پلانٹ جب اس طرح فوٹوسنتھسس پروسیس جو ہے وہ رن کرتے ہیں تو اسی دوران کس چیز کی فارمیشن ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی. سو پلانٹس کیا کرتے ہیں، یوز موسٹ آف دی انرجی دے میک فار دیم سیلس، کہ انہی کاربوہائیڈریٹ انہی شوگر سے انہی شوگر کو وہ کیا کرتے ہیں ایز اے انرجی یوز کرتے ہیں، اینڈ کنزیومر گیٹس دیئر انرجی فرام دی پلانٹس. اب جو کنزیومرز ہوتے ہیں جو ہیٹروٹراف ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پلانٹ کے اوپر، وہ پلانٹ کے اوپر فیڈنگ کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ اس کے اوپر فیڈ کر لے تو اسی دوران وہ کیا کرتے ہیں، انرجی پر پلانٹ سے گین کرتے ہیں، جب ان کے اوپر وہ ایٹنگ کر لیتے ہیں، ان کی ڈائجیشن کرتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ نیوٹریشن جو ہے وہ گین لیتے ہیں اور اس کو ایز اے انرجی پر یوز کرتے ہیں. اور اسی بیس پر ہم پلانٹ کو کیا کہتے ہیں، پروڈیوسرز، کہ وہ کیا کرتے ہیں، انرجی کو پروڈیوس کرتے ہیں، کیمیکل انرجی، اور پھر دوسرے آرگینزم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ناؤ the second part of the lecture is primary production، کہ primary production کس چیز کو کہتے ہیں. اب اگر دیکھیں the amount of light energy converted to chemical energy by the plants. اب پلانٹ نارملی کیا کرتے ہیں، لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی اسی فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں ڈیورنگ given period of time per unit area is called the primary productivity اور primary production. مین ایک ایریا ہے جس میں کیا ہے، پلانٹس ہے، اب وہ پلانٹس کیا کریں گے، سن لائٹ کی انرجی کو کیپچر کریں گے اور اسی ایریا میں جتنے پلانٹس ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں، اسی انرجی کو کیمیکل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیورنگ گیون پیریڈ آف ٹائم پر یونٹ ایریا. اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پرائمری پروڈکٹیوٹی اور پرائمری پروڈکشن، کہ اسی ایریا میں کتنی کیمیکل انرجی وہ اس کی جو ہے وہ پروڈکشن ہو گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پرائمری پروڈکشن. Now secondary production کیا ہوتا ہے، the energy that is not used by the producers. اب کیا ہوتا ہے کہ پروڈیوسر کیا کرتے ہیں، جب ایک دفعہ انرجی کو سنتھسائز کر لے، اس کی فارمیشن کر لے، تو بعض دفعہ جو کیمیکل انرجی ہوتے ہیں وہ اسٹورڈ فارم میں وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. مین پروڈیوسر کیا کرتے ہیں، انرجی کو، مین کیمیکل انرجی جو ہے ان کو اسٹور بھی کرتے ہیں، ان کو یوز نہیں کرتے. سو یہ جو ان یوزڈ انرجی ہے، ان یوزڈ کیمیکل انرجی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کین بی پاسڈ آن ٹو ادر آرگینزمز دیٹ کین ناٹ میک دیئر اون انرجی. اب کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرے آرگینزمز ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پر جراف کی کیا پکچر ہے، یہ کیا کرتے ہیں، انہی پلانٹس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں. سو پلانٹس میں جو انرجی وہ یوز نہیں کرتے، وہی انرجی، وہی کیمیکل انرجی، یہی جراف کیا کرتے ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ یہ کیا کر لے خود کے لیے کوئی فوڈ مٹیریل جو ہے وہ سنتھسائز کر لے، کیونکہ یہ جو جراف ہے کیا ہے، ہیٹروٹراف ہے. سو ہیٹروٹراف میں اس طرح کی وہ کی ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے، خود کے لیے فوڈ جو ہے وہ سنتھسائز کر لے.
Now the producers are directly consumed by the herbivores. کیا کرتے ہیں کہ پروڈیوسر جو ہے اس کے اوپر پھر ادر کنزیومرز کیا کرتے ہیں، وہ فیڈنگ کرتے ہیں، جن میں فرسٹ کنزیومر کیا ہے، ہربیورس. ہربیورس ایسے آرگینزمس ہوتے ہیں جو ہربز مین کے پلانٹس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں. دیٹ آر ایٹن بائی دی پرائمری کارنیورس. اب پھر یہ جو ہربیورس ہیں اس کے اوپر دوسرے آرگینزم بھی فیڈ کرتے ہیں، جس طرح پرائمری کارنیورس ہو گئے. دیٹ ان ٹرن آر کنزیومڈ بائی سیکنڈری کارنیور. یہ جو پرائمری کارنیور ہے پھر انٹرن اس کے اوپر کون سے آرگینزم وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سیکنڈری کارنیورس. سو دی کنزیومر اسٹورڈ سم اماؤنٹ آف انرجی ان دیئر ٹیشوز. اب کنزیومرس کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ پروڈیوسر یا مین جس طرح ہربیورس ہیں وہ پروڈیوسر کے اوپر فیڈ کرتے ہیں، پرائمری کارنیورس ہربیورس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں، سیکنڈری کارنیورس پرائمری کارنیورس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں، تو اس دوران ہوتا کیا ہے کہ دی کنزیومر اسٹور سم اماؤنٹ آف انرجی ان دیئر ٹیشوز. کہ جو کنزیومر ہوتے ہیں وہ سم اماؤنٹ آف انرجی کو کہاں پر اسٹور کرتے ہیں، ان دیئر ٹیشوز. دس انرجی اسٹورڈ بائی دی کنزیومر از کالڈ سیکنڈری پروڈکشن. اب یہ جو کنزیومر اسے جس انرجی کو اپنے باڈی میں کیا کرتے ہیں وہ اسٹور کرتے ہیں ان دی فارم آف ٹیشوز اور ان دیئر ٹیشوز، اسے کیا کہتے ہیں، سیکنڈری پروڈکشن. Now اگر ہم دیکھ لیں only about 10 to 20% of the primary production is converted into secondary production. اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پروڈیوسر پر جس طرح ہربیورس فیڈ کرتے ہیں، تو لیٹ سپوز ایک ہربیورس ہیں جس نے کیا کر لیا، 100% کسی پروڈیوسر کو کھا لیا. اب یہ ہربیورس کیا کریں گے کہ اینی ہر مین یہاں پر جو انرجی ہے وہ تو 100% ہے. اب یہ ہربیورس کیا کرتا ہے کہ اس 100% انرجی کو ٹوٹلی یہ یوزڈ اپ نہیں کر سکتا. ان 100 میں سے یہ کتنا یوز کرے گا، 10 to 20%، اور ادر جو ہے وہ از اے ہیٹ یا پھر دوسری ایکٹیویٹی میں کیا ہو جائے گا، جو انرجی ہے وہ پھر لاس ہو جائے گی. سو اونلی اباؤٹ 10 to 20% آف دی پرائمری پروڈکشن از کنورٹیڈ انٹو سیکنڈری پروڈکشن. ادر جو 80 to 90% ہے آف دیٹ انرجی وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کی لاس ہو جاتی ہے یہاں پر. Now fourth one aspect of today lecture is food chain. کہ food chain کیا ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھ لیں a food chain tell us what is eaten by what in an ecosystem. مین کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ایکو سسٹم ہے جہاں پر یہاں پر جو پکچر ہے اس میں ایک لارج فش اور اس کے منہ کے سامنے تھوڑا سا پیلٹ ہے، یہ بھی دوسرا فش یا دوسرے کوئی سبسٹانس جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو اگر ہم ایکو سسٹم کی بات کر لیں تو ایکو سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگینزم وہ دوسرے آرگینزم کے اوپر فیڈ کرتا ہے، ان کو کیپچر کر ان کے اوپر وہ کیا انہیں کنزیوم کرتا ہے، انہیں کھا لیتا ہے. سو a food chain tell us what is eaten by what in an ecosystem. کہ کس نے کس کو کھا لیا. اب یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، فرام دی فوڈ چین ان این ایکو سسٹم. کس طرح ہمیں یہ انفارمیشن حاصل ہوں گے، دیکھتے ہیں یہاں پر ایگزامپل آف فوڈ چین کیا ہے. اس طرح مینی انسیکٹس فیڈز آن نیکٹر وچ دے گیدر فرام دی فلاور. لیٹ سپوز یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، فلاور ہے. اب اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، نیکٹرز، ان کے اندر جو ہے وہ نیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ انہی نیکٹرز کے اوپر کیا کرتے ہیں، فیڈنگ کرتے ہیں. کلیئر ہے. ناؤ اسی دوران وہ نیکٹر کو گین کر لیتے ہیں. سو ان سمپل ورڈ کہ یہ جو یہاں پر کیا ہے، انسیکٹس ہیں، یہ کس چیز کے اوپر فیڈ کر رہے ہیں، پلانٹس کے اوپر. کیونکہ یہ جو نیکٹر وہ گین کر رہے ہیں یہاں سے، وہ فلاور کیا ہے، ریپروڈکٹیو پارٹ آف دی پلانٹ ہے. سو ان ادر ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹ سے یہ نیوٹریشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. سو یہ فیڈ کر رہے ہیں فرام پروڈیوسر. کون فیڈ کریں ان کے اوپر، یہ جو انسیکٹس ہیں. ناؤ اب کیا ہوتا ہے، دی انسیکٹ از ایٹن بائی دی فراگ. جب فراگ کو موقع مل جاتا ہے تو یہ فراگ کیا کرتا ہے کہ انہی انسیکٹ کے اوپر فیڈنگ کرتا ہے. ناؤ in next slide we can see that the frog is eaten by the heron. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فراگ ہے اسے انٹرن کوئی دوسرا آرگینزم جو کہ کیا ہے ایکو سسٹم میں پریزنٹ ہے، جس کیا کہتے ہیں ہیرون، وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر فیڈ کر انہیں کھا لیتا ہے. سو what does this food chain shows. یہ مین کہ یہ جو فوڈ چین ہے یہ اس سے کیا شو ہو رہا ہے. سو اس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ دی پلانٹ از ایٹن بائی دی سلگ. مین یہاں پر یہ جو پکچر ہے، اسی پکچر کو اگر ہم دیکھ لیں
تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ لیٹ سپوز پلانٹس ہے. اب اسی پلانٹ کے اوپر کسی کی کون سا آرگینزم فیڈ کر رہا ہے, سلگ اس کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. نا انٹر اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر ایرو نشان ٹورڈ جس آرگینزم کے اوپر ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس نے فیڈ کر لیا ہے. جہاں پر یہ مارک کا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آرگینزم اس کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو انٹرن اگر ہم دیکھ لیں جو سلگ ہے اس کے اوپر کون فیڈ کر رہا ہے, فراگ اس کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. اور فراگ کے اوپر پھر کون فیڈ کر رہا ہے, ان کو کون کنزیوم کر رہا ہے, ہیرون. سو دی سلگ از ایٹن بائی دی فراگ اینڈ دی فراگ از ایٹن بائی دی ہیرون. سو کسی بھی فوڈ چین سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا آرگینزم کس کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. Now the producer from the food for the producer farm the food for the herbivores. سمپل سینٹینس ہے کہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں, وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے فوڈ فار دی ہربیورس, مین کہ ہربیورس ان کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں. ناؤ دی ہربیورس فارم دی فوڈ فار دی کارنیورس. اب ہربیورس کیا ہے, وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے فوڈ فار دی کارنیورس, مین کہ کارنیورس اس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں. دی سیکوینس آف دی ایٹرز بینگ ایٹن از کالڈ دی فوڈ چین. اب فوڈ چین کا ڈیفینیشن پھر کیا ہوگا کہ وہ سیکوینس جس میں کیا ہوتا ہے, سیکوینس آف دی ایٹرز بینگ ایٹن, کہ جو کسی چیز کے اوپر ایک دفعہ ایٹ تو کر لے, کسی چیز کے اوپر فیڈنگ تو کر لے, پھر اگین وہ جو آرگینزم ہوتا ہے اسے بھی کوئی دوسرا آرگینزم کیا کر لیتا ہے, وہاں پر کھا لیتا ہے. سو یہ جو سیکوینس ہے کہ ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کے اوپر فیڈ کر, پھر تیسرا آرگینزم اسی دوسرے آرگینزم کے اوپر فیڈ کر رہا ہے, پھر چوتھا آئے گا وہ اسی تیسرے کے اوپر کیا کرے گا, فیڈ کرے گا. یہ جو سیکوینس ہے اسی سیکوینس کو کیا کہتے ہیں, فوڈ چین کہتے ہیں. جس طرح پروڈیوسر کے اوپر فیڈ کرتے ہیں ہربیورس, اب ہربیورس کے اوپر کون فیڈ کرے گا, کارنیورس. ٹھیک ہے. سو یہ کیا ہے, سیکوینس ہے جس میں ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کی دوسرے آرگینزم کو کھاتا ہے یا ان کے اوپر فیڈ کرتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں, اسی سیکوینس کو کہتے ہیں فوڈ چین. ناؤ دی ایرو مینز از ایٹن بائی, جس طرح دی انسیکٹ از ایٹن بائی دی فراگ. پہلے سلائڈ میں بھی اس کے اوپر ہم آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ یہ جو ایرو ہے, یہ ایرو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں آرگینزم ہے اس کے اوپر یہ آرگینزم فیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح یہاں پر یہ جو ایرو ہے یہ ٹورڈ کسی طرف ہے, فراگ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسیکٹ ڈریگن فلائی اس کے اوپر کون فیڈ کر رہا ہے, وہ فراگ فیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ایرو کا سمپل مطلب کیا ہوگا, ایٹن بائی, کہ کس نے اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے. ناؤ ففتھ ون جو ٹاپک آف دی ٹوڈے لیکچر ہے دیٹ از ٹرافک لیول, کہ ٹرافک لیول کیا ہوتے ہیں. سو اگر ہم دیکھ لیں ایچ فوڈ چین کنٹین مینی اسٹیپس لائک پروڈیوسر. اگر ہم دیکھ لیں جو فوڈ چین ہوتا ہے ان میں کیا ہوتے ہیں, پروڈیوسرس ہوتے ہیں, ہربیورس ہوتے ہیں, پرائمری کارنیورس ہوتے ہیں, سیکنڈری ہوتے ہیں, ٹرشری. اس طرح یہ سیکوینس جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. ایچ اسٹیپ آف دی فوڈ چین از کالڈ ٹرافک لیول. ہر اسٹیپ مین کے پروڈیوسرز ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے, ایک ٹرافک لیول ہے. ہربیورس ہیں, یہ دوسرا ٹرافک لیول ہے. پرائمری کارنیورس ہے, یہ تیسرا ہے. سیکنڈری کارنیورس ہے, وہ کیا ہوگا, چوتھا ٹرافک لیول ہوگا. سو ایچ اسٹیپ ان اے فوڈ چین از کالڈ ٹرافک لیول. دی نمبر آف دی ٹرافک لیول ان اے فوڈ چین از آلویز ریسٹرکٹیڈ ٹو 4 اور 5. مین یہ ایک کیا ہے, ہمارے ساتھ ایک ریویو ہے کہ نارمل جو کیا ہوتے ہیں فوڈ چین ہوتے ہیں ان میں 4 to 5 کیا ہوں گے, وہ ٹرافک لیول ہوں گے. اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. بٹ ویری آفن دی چینز آر ویری مچ کمپلیکیٹڈ ود مینی ٹرافک لیول. مینس کے بعض ایسے ایکسیپشنل کنڈیشن, ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جہاں پر جو ٹرافک لیول ہے وہ 5 سے کیا ہو جاتے ہیں, ایکسیڈ کر جاتے ہیں. وہاں پر 6 یا پھر 7 اس طرح کیا ہوں گے, وہ ٹرافک لیول ہوں گے. جس طرح یہ کیا ہے, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں. اب پروڈیوسر کے اوپر کون فیڈ کرتے ہیں, ہربیورس فیڈ کرتے ہیں. ہربیورس کے اوپر کون فیڈ کرتے ہیں, کارنیورس. تو یہ جو پروڈیوسر ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ ٹرافک لیول ہے. اب یہ جو ہربیورس ہیں یہ کیا ہے, ہمارے پاس سیکنڈ ٹرافک لیول ہے. اور یہ جو کارنیورس ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ تھرڈ ٹرافک لیول ہے. ٹھیک ہے. سو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر ٹرافک لیول میں آرگینزم جو ہے وہ اپنے مین اس کی کوئی کیا ہوتا ہے, وہ ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے ان ایکو سسٹم. اور اس رول کو کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس رول کو کہتے ہیں نیچ. کہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں
کوئی آرگینزم ہے وہ کیا رول پرفارم کرے. مین لیٹ سپوز اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر جو پلانٹس ہے وہ فوٹو سینتھسس جو ہے ان میں یہ پروسیس ہو رہا ہے. سو یہ کیا ہے, ان کا ایک رول ہے. سو اسے کیا کہتے ہیں, نیچ. سو یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں. اب 6 جو ہمارا فوکس ہے اس لیکچر میں وہ کس چیز کے اوپر ہے, فوڈ ویبس کے اوپر, کہ فوڈ ویب کیا ہوتا ہے. سو یہاں پر ایک کمپلیکیٹڈ پکچر ہے جہاں پر ایررز کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے کہاں تک ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے کہاں تک ہے. سو اگر ہم دیکھ لیں ان این ایکو سسٹم دی ویریس فوڈ چینز آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر ٹو فارم اے نیٹ ورک کالڈ فوڈ ویب. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کائنڈز آف کیا ہے وہ فوڈ چین ہے. جس طرح سمپل اگزامپل یہاں پر ہے کہ اسی گراس کے اوپر یہ کیا ہے, ڈیئر یہ بھی فیڈ کر رہا ہے یہاں پر, اور ساتھ میں یہاں پر گوشت ہیں وہ بھی اس کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. پھر یہاں پر کیا ہے, گراس ہوپرز ہیں وہ بھی ان کے اوپر فیڈ کر رہے ہیں. پھر اگر ہم دیکھ لیں جو ڈیئر ہے اس کے اوپر فاکس پھر فیڈ کر رہا ہے, اور ساتھ میں یہاں پر جو کیا ہے گراس ہوپر ہے اس کے اوپر ریٹ وہ فیڈ کرتے ہیں. اب ریٹ کے اوپر کون فیڈ کر رہا ہے یہاں پر, یہ جو فاکس ہیں یا پھر ایگل یا پھر جو بھی ہیں. سو یہ یہاں پر ایک کمپلیکیٹڈ ایک کیا ہے مین کے منی فوڈ چین ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے انٹر کنیکٹڈ ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے انٹر کنیکٹڈ ہے. اب جب ہمارے پاس مور دین ون کیا ہو فوڈ چین ہو اور اس کے درمیان آپس میں انٹر کنیکشن ہو, ان انٹر کنیکشن سے کس چیز کی فارمیشن ہوتی ہے, فوڈ ویب کی فارمیشن ہوتی ہے. سو پھر سے دیکھیے ان این ایکو سسٹم دی ویریس فوڈ چینز آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر ٹو فارم اے نیٹ ورک کالڈ food web. So this is because each organism may obtain food from more than one traffic level. کلیئر ہے کہ فوڈ ویب کیوں بنتا ہے, اسی بیس پر بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو آرگینزم ہے, جس طرح فاکس اس کے اوپر ریٹ کے اوپر بھی فیڈ کرتا ہے. فاکس جو ہے وہ یہاں پر ڈیئر کے اوپر اس کے اوپر بھی فیڈ کرتا ہے. فاکس جو ہے وہ کس چیز کے اوپر فیڈ کرے, ہر گوشت کے اوپر بھی فیڈ کرے گا. اس طرح ڈفرینٹ آرگینزم ہے جس کے اوپر یہ فاکس کیا کر رہا ہے, وہ فیڈ کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے ساتھ ایگل ہے یہ بھی ریٹ کے اوپر یہاں پر فیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھی فیڈ کر رہا ہے. سو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو آرگینزمس ہوتے ہیں فوڈ ویب میں یا ایکو سسٹم میں, وہاں پر ایک آرگینزم مور دین ون کائنڈ آف فوڈ کے اوپر کیا کرتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جس کی بیس پر فوڈ ویب جو ہے وہ پھر بن جاتا ہے. دس از بیکاز ایچ آرگینزم میں obtain food from more than one traffic level. In other words, one organism form foods for more than one organism of the higher traffic level. So جس طرح یہاں پر سمپل یہاں پر گراسز ہیں, اب گراسز کے اوپر کون فیڈ کر رہا ہے, یہاں پر گراس ہوپرز بھی ہیں, ڈیئر بھی ہیں, خرگوش بھی ہیں, اور اگر ہم دیکھ لیں تو ایک ہی ٹرافک لیول ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے آرگینزم کیا کر رہے ہیں, وہ فیڈ کر رہے ہیں. سو ون آرگینزم فارم فوڈ فار مور دین ون آرگینزم آف دی ہائر ٹرافک لیول, اور اس کے کمبینیشن سے, اس کے کنیکشن سے پھر کس چیز کی فارمیشن ہو جاتی ہے, فوڈ ویبس کی. ناؤ اس کے بعد نیکسٹ جو فوکس آف دیٹ لیکچر ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوگا, انرجی فلو کے اوپر, کہ جو ہمارے ساتھ ایکو سسٹم ہے اس میں انرجی کس طرح ایک ٹرافک لیول سے دوسرے ٹرافک لیول میں اس کی کیا ہوتے ہیں, وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. سو اگر ہم دیکھ لیں تو سولر انرجی از ٹریپڈ بائی گرین پلانٹس. اب گرین پلانٹس کیا کرتے ہیں, وہ سولر انرجی کو کیپچر کرتے ہیں اینڈ کنورٹ انٹو کیمیکل انرجی, پھر اس کو کیمیکل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. اینڈ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسٹورڈ such chemical energy in the form of carbohydrates. This happens during photosynthesis. Now اگر ہم دیکھ لیں, a part of this chemical energy is used up by the green plants themselves. کچھ گروتھ کے لیے یوز کرے, یہ پلانٹ کیا کریں گے, گروتھ یا پھر دوسرے پرپز آف دیئر لائف سائیکل, ان کے لیے کیا کریں گے کہ یہ انرجی, کیمیکل انرجی جو ہے وہ پھر پلانٹ یوز کریں گے. The major portion of the energy is consumed in the form of food by the consumer at different traffic level. اب ظاہری بات ہے کہ انہی پلانٹس کے اوپر دوسرے آرگینزمز جو کنزیومر ہوتے ہیں, ہربیورز, وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, وہ فیڈ کرتے ہیں.
اور فیڈنگ کے دوران الاٹ آف کیمیکل انرجی جو ہے جو ان کی باڈی میں پلانٹ کی باڈی میں کیا ہوتی ہے اسٹورڈ ہوتی ہیں، وہ پھر وہ جو دوسرے کیا ہوتے ہیں کنزیومر ہوتے ہیں وہ پھر ان کے اوپر کیا کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو دس دیئر از انرجی فلو تھرو دی بایوٹک کمپوننٹس ان این ایکو سسٹم. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر انرجی کا فلو ہے، انرجی جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے فرام plants mean from producer to herbivores, from herbivores to carnivores, carnivores to secondary. اس طرح اس کی کیا ہوتی ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، فلو ہوتی ہے. ان سمپل ورڈ اسے کیا کہتے ہیں انرجی فلو. کیا کہتے ہیں انرجی فلو. سو اگر ہم دیکھیں بائی ڈیفینیشن دی ٹرانسفر آف انرجی فرام ون ٹرافک لیول ٹو اندر ٹرافک لیول از کالڈ انرجی فلو. ٹھیک ہے، ایک ٹرافک لیول سے جب انرجی وہ کیا ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے انٹو اندر ٹرافک لیول، اس کو ہم کیا کہتے ہیں انرجی فلو. مین لیٹ سپوز فرام پروڈیوسر ٹو ہربیورس اور ٹو کنزیومر، یہ کیا ہمارے ساتھ انرجی فلو ہے. اب دی فلو آف انرجی ان این ایکو سسٹم از یونی ڈائریکشنل. ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو فلو آف انرجی ہے ایکو سسٹم میں وہ کیا ہوتے ہیں یونی ڈائریکشنل ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیٹ از اٹ فلو فرام دی پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول اینڈ نیور ان ریورس ڈائریکشن. مین کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ یہ انرجی جو ہے وہ پروڈیوسر سے کنزیومر میں مین اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہو گئی اور پھر ایسا ہو جائے کہ کنزیومر سے دوبارہ وہ انرجی کون حاصل کر لے پروڈیوسرز. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سو اسی بیس پر جو فلو آف انرجی ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ یونی ڈائریکشنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یونی ڈائریکشنل ہوتی ہیں. ہینس دی انرجی کین بی یوزڈ اونلی ونس ان دی ایکو سسٹم. سو کیا مطلب ہوا اس کا کہ انرجی جو ہے وہ ان کا یوز ہر ایک ٹرافک لیول میں ایک دفعہ جو ہے وہ اس کی یوز جو ہے وہ ہوتی ہے اور پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں لاسٹ ہو جاتی ہے. نا اگر ہم انرجی فلو دیکھ لیں کہ انرجی فلو یونی ڈائریکشنل کس طرح ہے. سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلانٹس ہیں ہمارے پاس، مین پروڈیوسر ہے فرسٹ ٹرافک لیول کے ہیں. اب یہ جو ریٹ ہے یہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے فیڈ کر رہا ہے. سو یہ کیا ہے سیکنڈری ٹرافک لیول ہے. فیڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے یہ انرجی گین کر رہا ہے. سو انرجی اس طرح ٹرانسفر ہو رہی ہے. سو اس کے اوپر اسنیک وہ فیڈ کرتی ہے، اسنیک کے اوپر پھر ایگل اور پھر دوسرے جو ڈیکمپوزر ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں. سو اسی ڈائریکشن میں یہ انرجی کی کیا ہو رہا ہے وہ فلو ہو رہی ہے. ایسا کبھی ممکن نہیں ہے کہ یہ ڈائریکشن کیا ہو جائے وہ ریورس ہو جائے. ہمیشہ جو انرجی کی فلو ہوگی وہ فرام پروڈیوسر ٹو ڈیکمپوزر اس کی طرح مین ہائر جو ہمارے ساتھ کیا ہے ٹرافک لیول ہے اس کی ڈائریکشن میں کیا ہوگی انرجی کی فلو ہوگی. بٹ دی منرل سرکولیٹ اینڈ ریسرکولیٹ مینی ٹائمز ان این ایکو سسٹم. جو منرلس ہیں اس کی ٹرانسفر اس کی موومنٹ کس طرح ہے وہ سرکولر فارم میں ہے. مین کہ یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں بٹوین پروڈیوسر اینڈ کنزیومر اینڈ کنزیومر اینڈ پروڈیوسر. ان کے درمیان یہ ان کا اس طرح کوئی مین کی یونی ڈائریکشنل نہیں ہے. منرل جو ہے وہ کوئی ارگنزم کسی بھی ٹرافک لیول پر جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. A large amount of energy is lost at each traffic level. اب اس کے اوپر آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ جب انرجی کی ٹرانسفرنگ ہوتی ہے تو اسی دوران 80 to 90% انرجی اس کی کیا ہوتی ہیں وہ لاس ہوتی ہیں اینڈ 10 to 20% وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ٹرانسفر مین کہ وہ ارگنزم جب دوسرے ارگنزم کے اوپر فیڈ کرتے ہیں دوسرے ٹرافک لیول کے اوپر جب وہ فیڈ کرتے ہیں تو اسی دوران وہ 10 to 20% انرجی کیا کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور باقی جو 80 to 90% انرجی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے لاسٹ ہو جاتی ہے when it is transferred from one traffic level to another traffic level. سو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے انرجی فلو ہے کہ جس طرح سن سے انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے پروڈیوسرز میں. اب پروڈیوسر بعض انرجی ان دی فارم آف ہیٹ وہاں سے لاس ہو جاتی ہیں. اب پروڈیوسر کے اوپر کنزیومر فیڈ کرتے ہیں، ایک دفعہ فیڈ کر لے تو لاٹ آف انرجی یہاں پر وہ کیا ہو جاتی ہیں لاس ہو جاتی ہیں کنزیومر. اب پروڈیوسرز کے اوپر وہ ڈیکمپوزرز بھی ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں وہ فیڈ کر سکتے ہیں اور اسی دوران وہ انرجی کیا ہو جاتی ہے لاس ہو جاتی ہیں. اب کنزیومر اور پروڈیوسر دونوں کے اوپر ڈیکمپوزر فیڈ کرتے ہیں اور ہیٹ لاس اس طرح ہو جاتی ہے. جب ڈیکمپوزر ایک دفعہ پروڈیوسر اور کنزیومر کے اوپر فیڈ کر لے تو نیوٹرینٹس ریسائیکل ہو جاتے ہیں اور وہی نیوٹرینٹس پھر کیا کرتے ہیں پروڈیوسر جو ہے وہ پھر یوز کرتے ہیں. سو یہ کیا ہے ہمارے ساتھ انرجی فلو ہے دیٹ از یونی
topic that we will study there, it is ecological pyramids or pyramids کہ یہ کیا ہوتے ہیں ecological pyramids. So اگر ہم دیکھ لیں the number, biomass and energy of the organism gradually decrease from the producer to the consumer level. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایکو سسٹم ہے، اب اسی ایکو سسٹم میں جو آرگینزمس ہوتے ہیں ان کے نمبرز، ان کے بایو ماس اور جو انرجی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان میں سلائٹلی ڈیکریز، سلائٹلی نہیں بلکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ڈیکریز آ جاتا ہے فرام پروڈیوسر ٹو کنزیومر لیول. جب ہم کیا کرتے ہیں فرام لوور ٹرافک لیول سے جب ہم جاتے ہیں ٹورڈ ہائر ٹرافک لیول، تو اسی دوران اس کے وہاں پر جو مین لیٹ سپوز اگر ہم دیکھ لیں جو پروڈیوسرز ہیں ان کے نمبر ایز کمپیئر ٹو کنزیومر زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح بایو ماس آف پروڈیوسر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کنزیومرز. سیم از دی کیس ود انرجی کہ انرجی کہاں پر زیادہ ہوتی ہے پرائمری ٹرافک لیول کے ساتھ، پھر جو دوسرے سیکنڈری ٹرافک لیول ہے وہاں پر انرجی میں بھی کیا آ جاتی ہیں وہ ڈیکریز آ جاتا ہے. سو دس کین بی ریپرزینٹیڈ بائی اے پیرامڈ کالڈ ایکولوجیکل پیرامڈ. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نمبر ہے، نمبر آف دی آرگینزم ہے، بایو ماس آف دی آرگینزم ہے، انرجی آف دی آرگینزم ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ریپرزینٹ کرنا ہے بائی اے پیرامڈ جسے ہم کیا کہتے ہیں ایکولوجیکل پیرامڈ. اب کویشچن رائز ہوتا ہے کہ ایکولوجیکل پیرامڈ کیا ہوتا ہے. سو ایکولوجیکل پیرامڈ از اے گرافک ریپرزینٹیشن آف نمبر، بایو ماس اینڈ انرجی آف دی سکسیسو ٹرافک لیول آف این ایکو سسٹم. ایکولوجیکل پیرامڈ کیا ہے؟ اٹ از اے گرافیکل ریپرزینٹیشن، مین کہ یہاں پر ہم گراف کے تھرو کس چیز کو ریپرزینٹ کریں گے؟ نمبر آف دی آرگینزمس یا نمبر آف دی organism in a traffic level, biomass in an each traffic level and energy in each traffic level. کلیئر ہے؟ اب یہ جو انرجی ہے، بایوماس ہے یا نمبر ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہم نے کہاں پر کرنی ہے؟ ان اے سکسیسو ٹرافک لیولز. مین کہ ہم نے یہ جو نمبر ہے، بایوماس ہے، انرجی، یہ پہلے پروڈیوسر فرسٹ ٹرافک لیول میں دیکھنا ہے، پھر سیکنڈ ٹرافک لیول میں دیکھنا ہے، پھر تھرڈ، پھر فورتھ. اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے سکسیسو ٹرافک لیول میں اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بنانی ہوگی. جب وہ ہم بنا لیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکولوجیکل پیرامڈ. Now types of ecological pyramid. اب اس کی بھی پھر تین ٹائپس ہیں. that is the pyramids of number, the pyramids of biomass and the pyramid of energy. اب ایک ایک یہاں پر ہم کیا کریں گے وہ ایکسپلین کریں گے. Now the pyramid of numbers. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ the numbers of individuals at the traffic level decreased from producers level to the consumers level. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر ہم پروڈیوسرز دیکھ لیں تو پروڈیوسرز کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1,500,000. کتنے ہیں؟ 1,500,000. اس کی اتنی پاپولیشن ہے کس چیز کی؟ پروڈیوسرز کی. اب اگر ہم نیکسٹ کس چیز میں چلے جائیں، کنزیومر میں ہم چلے جائیں تو وہاں پر ہر بھی ورڈز ہمارے ساتھ کتنے ہیں؟ 200,000. پھر اگر ہم نیکسٹ کیٹیگری میں چلے جائیں تو وہاں پر جو کارنیورس ہیں ان کے کتنے نمبر آ جاتے ہیں؟ 90,000. پھر اگر ہم ٹاپ لیول پر چلے جائیں تو وہاں پر کارنیورس ہوتے ہیں اور کارنیورس اس کے نمبر کتنے آ جاتے ہیں؟ 1 یا پھر 1000. ٹھیک ہے. سو اس طرح جب ہم ٹرافک لیول میں کیا کرتے ہیں وہ فرام لوور ٹو ہائر ٹرافک لیول اس طرح پروسیڈ ہوتے ہیں تو اسی دوران نمبر آف ایچ مین نمبر آف آرگینزم ان ایچ ٹرافک لیول وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈیکریز، اس میں ڈیکریزمنٹ آ جاتی ہے جب ہم فرام لوور ٹرافک لیول سے پروسیڈ کرتے ہیں ٹورڈ ہائر ٹرافک لیول. سو دی نمبر آف دی انڈیویژولز ایٹ ایچ ٹرافک لیول ڈیکریز فرام دی پروڈیوسرز لیول ٹو دی کنزیومر لیول. اب ہم نے اس کو گرافیکلی اس طرح کیا ہے، اس طرح ریپرزینٹ کیا ہے. فرسٹ ون اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، مین نمبر آف انڈیویژول بہت زیادہ ہے. پھر نمبر آف انڈیویژول ہر بھی ورس کی کم ہے تو وہاں پر شارٹ کیا مین اسمال کیا ہے، یہاں پر وہ اسٹرکچر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. پھر اس طرح اس سے بھی اسمال اور اس سے بھی اسمال، اسے نارملی کیا کہتے ہیں؟ پیرامڈس کہتے ہیں. سو ان این ایکو سسٹم دی نمبر آف پروڈیوسر از فار ہائی. لیٹ سپوز یہ کیا ہمارے ساتھ ایک ایکو سسٹم ہے. اب ایکو سسٹم کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیا ہمارے ساتھ پروڈیوسرز ہیں. اب پروڈیوسر کے نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سو وہ ہم پہ کہاں باٹم میں رکھتے ہیں.
اب کیا ہے دی نمبر آف ہربیورس از لیسر دین دی پروڈیوسر. پھر اس کے ٹاپ میں کیا ہے ہربیورس ہیں. اب ہربیورس کی اگر ہم کاؤنٹنگ کر لیں تو یہ پروڈیوسر سے کم ہے. پھر اس کے ٹاپ پر کیا ہے کارنیورس ہیں, وہ ان کے نمبر پھر ان سے کم ہے. پھر اس کی اگر ہم دیکھ یہاں پر 3 ہے, پھر اس کے اوپر اندر سیکنڈری کیا ہے وہ کارنیور ہے جس کے نمبر کیا ہے 1. سو جب ہم اس طرح پروسیڈ ہوتے ہیں فرام پروڈیوسر ٹو نیکسٹ ٹرافک لیول ٹورڈ نیکسٹ اینڈ ٹورڈ نیکسٹ, یہاں پر آرگینزم کے نمبرز کیا ہوتے ہیں وہ ڈیکریز ہوتے جاتے ہیں. سو دی نمبر آف ہربیورس از لیسر دین دی پروڈیوسر. سملرلی دی نمبر آف کارنیورس از لیسر دین دی ہربیورس. سو پیرامڈ ہم پھر باٹم جو ہے اس کا پھر کیا ہوتا ہے وہ براڈر ہوتا ہے, اور ان کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ نیرو مین یہاں پر ٹیپرنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر آرگینزم کی نمبرنگ میں کمی آ رہی ہے. سو اسی بیس پر یہ جو پیرامڈ ہوگا وہ نیچے اس کیا ہوگا انلارج, اور جو اس کا ٹاپ ہوگا وہ پھر ٹیپر ہوگا یا نیرو ہوگا. نیکسٹ ہمارے ساتھ اگزامپل ہے پانڈ ایکو سسٹم کا. اگر ہم اگزامپل کے تھرو دیکھ لیں, دی نمبر ان اے پانڈ ایکو سسٹم ڈیکریز ان دی فالوئنگ آرڈر. کس طرح کہ اس میں فائٹو پلانکٹن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوں گے. پھر زو پلانکٹن جو ہے ان کے نمبر تو فائٹو پلانکٹن سے کم ہوں گے, لیکن فشز سے ان کے نمبر زیادہ ہوں گے. پھر فشز جو ہے ان کے نمبر اتنے ہوں گے مین زیادہ ہوں گے کس چیز سے, اسنیکس, اور اسنیکس کے نمبر پانڈ ایکو سسٹم میں ہمیں بہت ہی کم ملے گا. ٹھیک ہے, سو یہ کیا ہے ایک ایگزامپل ہے on the basis of number of organism in each trophic level. Now second one کیا ہے the pyramid of biomass. اب pyramid of biomass اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں biomass کہ biomass کا کیا مطلب ہے. biomass refers to the total weight of living matter per unit area. کہ ایک ایریا ہے, لیٹ سپوز 1 کلومیٹر ایریا ہے, اس میں لیونگ تھنگز جتنی بھی آرگینزمس ہیں ان کا اگر ہم ویٹ کر لیں تو اسی ایریا کے بیس پر ان کا جو ویٹ بن جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بایو ماس, مین کے لیونگ میٹر. ٹھیک ہے, ان این ایکو سسٹم دی بایو ماس ڈیکریز فرام دی پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. سیم از دی کیس وتھ بایو ماس کی جو ایکو سسٹم ہے اس میں جب ہم فرام ون ٹرافک لیول ٹو اندر ٹرافک لیول اس طرح پروسیڈ ہوتے ہیں تو اسی دوران بایو ماس آف ایچ ٹرافک لیول وہ کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے فرام پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح. پھر نیکسٹ کیا ہے, نیکسٹ ہے پیرامڈ آف انرجی. اب دی انرجی فلو ان این ایکو سسٹم فرام دی پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. کلیئر ہے, دی انرجی فلوز ان این ایکو سسٹم فرام پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. کی جو ایکو سسٹم ہے اس میں انرجی جب اس کی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ فرام پروڈیوسر ٹو کنزیومر پہ اس طرح سیکنڈری ٹرشری کنزیومر اسی ڈائریکشن میں اس کی کیا ہوتی ہیں وہ ٹرانسفرنگ, مین اس طرح انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ایٹ ایچ ٹرافک لیول 80 to 90% آف انرجی از لاسٹ, ہینس دی اماؤنٹ آف انرجی ڈیکریزڈ فرام دی پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. کلیئر ہے, کیونکہ ہر ایک ٹرافک جس طرح پروڈیوسر سے اگر ہم نیکسٹ میں چلے جائے تو وہاں پر 80 to 90% انرجی کیا ہوگی وہ لاسٹ ہوگی. پھر اگر ہم نیکسٹ چلے جائے تو وہاں پر بھی 80 to 90% آف انرجی کیا ہو رہی ہے وہ لاسٹ ہو رہی ہیں. سو ہینس دی اماؤنٹ آف انرجی ڈیکریز فرام پروڈیوسر لیول ٹو دی کنزیومر لیول. اور اسی بیس پر جو پروڈیوسر ہے وہاں پر انرجی کنٹینٹ چونکہ وہاں پر زیادہ ہے تو براڈر, اور جو ٹاپ ہے وہاں پر چونکہ انرجی ٹرانسفر تو ہو رہی ہے لیکن بہت ہی کم مقدار میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی بیس پر پیرامڈ یہاں پر کیا ہوا ہے وہ نیرو ہو گیا ہے. سو یہ کیا انڈیکیٹ, اس سے کیا انڈیکیشن ہو رہا ہے, اس سے انڈیکیشن یہ ہو رہا ہے کہ پروڈیوسرز میں کیا ہے انرجی کنٹینٹ یہاں پر زیادہ ہے, پھر انرجی اس طرح سلولی اینڈ گریجولی کیا ہو رہی ہیں وہ اس کی فلو میں ڈیکریزنگ آ رہی ہے. So according to the second law of thermodynamics, the energy is not transferred from one object, mean from one organism to the next with 100% efficiency. ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک سسٹم سے جب انرجی وہ ٹرانسفر ہو جائے دوسرے میں تو کمپلیٹلی وہ کیا ہو جائے اسی طرح ٹرانسفر ہو. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. اس میں بعض انرجی جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس میں کیا ہو جاتے ہیں وہ لاسٹ, اس کی لاسٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. سو یہ کیا ہے تھرموڈائنامکس جو سیکنڈ لا ہے ان کے مین اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے. So some of the energy is lost to the environment. Now اگر ہم دیکھ لیں energy pyramid, so energy pyramid shows the amount of energy that moves from one level to the next level. یہاں پر انرجی اگر ہم جول میں دیکھ لیں تو کتنے ہیں
آلموسٹ 1 ملین ہے، ٹھیک ہے، 1 ملین جول آف دی سن لائٹ پر اس طرح جب میں نے پہلے بھی کہا کہ 80 to 90% جو ہے وہ انرجی کیا ہو جاتی ہے، وہ لاس ہو جاتی ہے، اونلی 10% انرجی اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. سو اگر اس کی ہم 10% دیکھیں تو وہ کتنا بن جاتا ہے 10,000. اگر ہم 10,000 کے 10% لے لیں تو وہ بن جاتی ہے 1000 ٹائمس، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے 10 ٹائم لے لیں تو وہ پھر بن جاتی ہے 100 پہ، 100 کے 10. سو جب انرجی فرام پروڈیوسر وہ ٹرانسفر ہوں گے، سوری سن سے ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام پروڈیوسر، تو اسی طرح لیٹ سپوز سن میں انرجی کی، سن لائٹ میں انرجی کتنی ہے، آلموسٹ 1 لیک جول انرجی ہے. سو یہ جو 1 لیک جول انرجی آف سن لائٹ ہے، جب یہ ٹرانسفر ہوتی ہے انٹو دی پروڈیوسر، سو پروڈیوسر کتنی انرجی کو گین وہ کیپچر کریں گے، اونلی 10,000 جول. اب جب پروڈیوسر کے اوپر دوسرے پرائمری کنزیومر فیڈ کرتے ہیں تو اس دوران وہ وہاں سے انرجی گین کرتے ہیں. سو 10,000 میں سے وہ کتنی انرجی گین کریں گے یہاں سے، 1000 جول. پھر ان کے اوپر جب دوسرے سیکنڈری کنزیومر فیڈ کرتے ہیں تو انہیں ملتا ہے اسی 1000 کے 10 ٹائم دیٹ از 100 جول. اور جب اس کے اوپر کوئی تیسرا کنزیومر وہ فیڈ کر لے تو اس سے بہت ہی کم اماؤنٹ میں انرجی جو ہے وہ مل جاتی ہے. سو انرجی پیرامڈ شو دی اماؤنٹ آف انرجی دیٹ مووز فرام دی ون لیول ٹو نیکسٹ لیول، اور اس طرح اس میں کمی آتی ہے. And only about 10% of the energy is transferred from one level to the next level. So اس طرح اس کی ٹرانسفرنگ ہو رہی ہے. یہاں پر بھی ویڈیو جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں کہ پروڈیوسر لیول میں جس طرح یہاں پر کیا ہے 1000 کلو کیلوریز ہیں، جب پرائمری کنزیومر اس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں تو اسے کتنی انرجی ملتی ہے 100 کلو کیلوریز پہ. جب اس کے اوپر نیکسٹ وہ فیڈ کرتے تو انہیں 10 کلو کیلوریز، اور جو اس کے اوپر ٹاپ پر ہوتا ہے انہیں کتنی انرجی مل جاتی ہے 1 kilo calories. So the other 90% is used by the organism to carry out its life processes or it is lost to the environment. اب یہ جو ریمیننگ 80 to 90% آف دیٹ انرجی ہے وہ آرگینزم کیا کریں گے، دوسرے ٹائپ آف ایکٹیویٹیز. جس طرح ایک آرگینزم وہ گروتھ کرتا ہے، بعض آرگینزم ایسے ہوتے ہیں جو مائگریشن ان میں موومنٹ ہوتا ہے، وہ لوکوموشن کرتے ہیں، وہ ریسپائریشن کرتے ہیں، بریتھنگ کرتے ہیں، تو اس دوران وہ انرجی کیا کریں گے، یوز کریں گے. اور بعض انرجی ایسے ہوتی ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں کیا ہو جاتی ہیں، اس کی لاس ہو جاتی ہے. So thank you, that's all about today lecture, and inshallah in next lecture we will discuss about other feature of the ecosystem. So that all about today lecture. اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو کائنڈلی یہ ویڈیو اگین دیکھیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹلی ای میل یا پھر واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.